جناب اسپیکر صاحب، اس ملک میں 47 کے بعد 33 وزیر اعظم آئے. ان میں سے کچھ نگران، باقی جمہوری طریقے سے. ان 3 وزیر اعظم میں سے، یہ 33 وزیر اعظم میں سے 3 وزیر اعظم کو شہید کیا گیا، جس میں فرسٹ لیاقت علی خان، پھر پیپلز پارٹی کا چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو، اس کے بعد بے نظیر بھٹو جو شہید کی گئی. اسی کے ساتھ بلوچستان میں 21 وزیر اعلیٰ آئے. ہر ایک نے اپنا دور احسان طریقے سے گزارا. تاریخ ان کو یاد رکھتی ہے، جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں، جنہوں نے اس صوبے کے ساتھ، اس عوام کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ جو غلط انداز پہ پیش آئے، وہ تاریخ کو کوئی نہیں مٹا سکتا. جناب اسپیکر صاحب، ان 33 وزیر اعظم نے جب بھی جس زمانے میں جنہوں نے ہی بجٹ پیش کیا، ایک بڑی تعریف کے ساتھ انہوں نے بجٹیں پیش کی کہ ہم اس ملک کو، اس کے اکائیوں کو ایک بہتر سے بہتر طریقے سے ان کی معاشی، ان کی معاشرتی، ان کی سماجی تمام پہلوؤں پہ بہتر طریقے سے کام کر کے اس ملک میں خوشحالی پیدا کریں گے. 33 وزیر اعظموں نے اپنے پارٹیوں کے ساتھ یہی آواز کے ساتھ کام شروع کیا. اسی طریقے سے 21 وزیر اعلیٰ آئے. سب سے پہلے وزیر اعلیٰ سردار عطا اللہ مینگل، نیب کے گورنمنٹ تھا. اس کی ایک تاریخی روایت تھے، ان کی تاریخی قربانیاں تھی. 9 مہینے کے بعد وہ ختم ہوا. آخری وزیر اعلیٰ سرفراز صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں، آنے والے وقت فیصلہ کرے گا کہ اس صوبے کے ساتھ وہ اچھائی کرے گا اور اچھائی کا ثمرہ اس کو ملے گا. اگر کوئی اسے غلط کام کی تاریخ میں لکھی جائے گی. جناب اسپیکر صاحب، میں آپ کی توسط سے، میڈیا کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان 75 سالوں میں جتنی گورنمنٹیں آئیں، انہوں نے سب نے کہا کہ ہم پاکستان اور اس اکائیوں کو ترقی دیں گے. اس 75 سال کے بعد اب بھی غریب غریب، امیر امیر وہ حالات ہیں جو 75 سال پہلے سے خاص کوئی تبدیلی نہیں آئی. آج جب ہم آئینے کو دیکھتے ہیں، اس آئینے کو میں دیکھتا ہوں بلوچستان کی، جہاں سے لوگوں کے لیے وہ بنیادی سہولتیں موجود نہیں ہیں. آرڈر پلیز. برکت ترین صاحب کائنڈلی اپنی سیٹ پہ تشریف رکھیں. وہ بنیادی سہولتیں موجود نہیں ہیں. ہر ماں کی یہ ارمان ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے. ہر باپ کی یہ امید ہے کہ میرا بیٹا انجینئر بنے، پائلٹ بنے. لیکن ہم نے دیکھا ان کی ارمانیں پورے نہیں. جناب، یہ PSDP جو آج ہم اس پہ بحث کر رہے ہیں، اگر استثالی نظام کے تحت غیر منصفانہ وسائل کی تقسیم کے تحت چیزوں کو اگر دیکھا جائے، یہ PSDP صرف گوادر کی اس جدید دور میں جناب اسپیکر صاحب سیوریج لائن کے لیے بھی ناکافی ہے. صرف گوادر کی، جو جدید دنیا میں ہم اس وقت پتھر کے زمانے سے، جہاں 75% لوگ بلوچستان میں وہ پرانے لیٹرین استعمال کر رہے ہیں جو لیٹرین کی تصور بھی نہیں ہے. کہیں گڈھا کھود کے
کوئی کسی نے اگر بنگلہ بھی بنایا ہے کہیں گڈھا کھود کے، اگر یہی گڈھا کھودنے کا سلسلہ چلتا رہا 50 سال کے بعد اس زمین کے نیچے جو پانی ہوگا وہ پوائزن ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ پی ایس ڈی پی جو ہم اس وقت اس پہ بات کر رہے ہیں، یہ صرف گوادر ڈسٹرکٹ جو 400 کلومیٹر کی ریڈیس پہ پھیلی ہوئی ہے اس کی سیوریج لائن کے لیے ناکافی۔ ہم آیا بحیثیت بلوچستانی، بحیثیت قوم اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، یا استحصالی نظام کی چکی کے پیچھے پڑ کے جیسے 75 سال گزر گیا اور آنے والے وقت میں مزید یہ سالیں گزرتی جاتی ہیں؟ اس سلسلے میں تھوڑا اس پہ نظر ڈالوں۔ جناب، وفاقی بجٹ جو 18,877 ارب کا بجٹ پیش کیا گیا، جس میں 850 ارب کا خسارہ شو کیا گیا، وصولی کا تخمینہ 12,970، صوبوں کے حصے میں 7,438 اور سود کی ادائیگی میں 9,775۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ بجٹ آئی ایم ایف نے بنایا ہے۔ آج کی اس اخبار میں وزیر اعظم کا اپنا ہی ہیڈ لائن ہے کہ یہ بجٹ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے مل کے بنایا۔ اس کی ساتھ ایک تصویر لگی ہوئی ہے۔ اگر اس تصویر کو ہم دیکھیں، اس تصویر میں کہیں کینیا کے عوام پارلیمنٹ پہ حملہ کر رہے ہیں مہنگائی کے خلاف۔ کینیا کے عوام پارلیمنٹ پہ حملہ کر رہے ہیں، ساتھ ہی لگا ہوا ہے مہنگائی کے خلاف۔ اگر اس بجٹ میں مہنگائی اس حد تک جب پہنچ جاتی ہے تو حالات کیا ہوں گے؟ اسی سلسلے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تاریخی حقیقت ہیں، ان کو ہم جھٹلائیں گے تو یہ تاریخ کو کوئی مسخ نہیں کر سکتا ہے۔ زمینی حقائق کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ 131 ارب ڈالرز سے اوپر اس وقت آئی ایم ایف کے، پیرس کلب کے، سعودی کے، ورلڈ بینک کے، ایشیا جنوبی بینک کے اور باقی جتنے چائنا، جرمنی، امریکہ مل ملا کے بہت سے ملکوں کی 131 ارب ڈالر کے اس وقت ہم قرض دار ہیں۔ اور ہم بڑی شان کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھی بجٹ بنایا۔ جناب اسپیکر صاحب، سرمایہ نظام میں سامراج اور سامراجیت جب اپنی آخری شکل تک پہنچ جاتی ہے تو کنسورشیم کے حوالے سے بینکوں کے ذریعے دنیا کے ترقی پذیر ممالک جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کو لون دے کے اپنی سود انٹرسٹ کی چنگل میں پھنسا کے وہ کبھی ملک ترقی نہیں کرے گی۔ اس حالت میں جو آپ کی ہماری مجموعی طور پہ اس وقت جو پوزیشن ہے جی ڈی پی کا، ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں، بڑی بڑی تقریریں ہم بہت کرتے ہیں، لیکن جو حقائق کی بنیاد پہ چیزوں کو دیکھ کے بہت سے چیز ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اس وقت یہ ملک کہاں کھڑا ہے، بند گلی میں کھڑا ہے، کہاں جا سکتا ہے، اس کی ذمہ دار کون ہے۔ 6.3، پاکستان 1.7، پاکستان 1.7، افغانستان 4.7، نیپال 3.9۔ تو اسی بنیاد پہ
باقی جو ریزرو ہمارے ملک میں پڑے ہوئے ہیں، ارد و گرد کی حالات کے حوالے سے کچھ چیزوں کو میں آگے بڑھاؤں۔ اس وقت جو فارن ایکسچینج ہے، ایران کے پاس 26 ارب ڈالر موجود ہے، بنگلہ دیش کے پاس 25 ارب ڈالر موجود ہے، افغانستان کے پاس 9 ارب ڈالر موجود ہے، اور انڈیا کے پاس 600 ارب ڈالر موجود ہے، اور ہماری اسٹیٹ بینک کی رپورٹ یہ گراوٹ بینکوں کو چھوڑ کے 5 ارب، اونلی 5 ارب۔ یہ ہماری جی ڈی پی کا پوزیشن ہے، وہ جی ڈی پی کا پوزیشن تھا، یہ ہمارے ریزرو۔ تو اس حوالے سے اگر چیزوں کو ہم دیکھیں، میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر صاحب، اس ملک کو نظریہ ضرورت کے تحت چلائے، جو بنیادی اصول تھے ان کو پامال کیا گیا۔ دنیا کے کئی ممالکوں نے لون لیے، آئی ایم ایف سے لیے، ورلڈ بینک سے لیے، لیکن انہوں نے جامع منصوبہ بنا کے اپنے ملک کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا۔ ہم نے ان پیسوں کو ذاتی مقاصد اور غلط رستوں پہ لگا کے، اس کے بعد آج ہم اس پوزیشن پہ ہیں، جب وزیر خزانہ مرکز میں پیش کر رہا تھا بجٹ، کہتا ہے کہ آئی ایم ایف کے لون کے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ ہماری پوزیشن ہے۔ اگر اس پہ ہم دیکھیں، آئی ایم ایف یہودیوں کا ایک بہت بڑا بینک ہے جس کی سربراہی امریکن کر رہے ہیں۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بہت سے ملک آزاد ہوئے، بہت سے نئے ملک بنے۔ پاکستان بھی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہی حاضر وجود بنا۔ ہم بنیادی طور پہ بلوچستان حصہ نہیں ہوا۔ ملک عالمی سامراج اور ان کی مفادات کی خاطر اس خطے میں بہت سے جغرافیکل تبدیلی لائی گئی۔ اس تبدیلی کے حوالے سے بہت سے جو کالونی تھے وہ بھی آزاد ہوئے۔ ہمارے دبئی، مسقط، بحرین، کویت، یہ سارے اس زمانے میں، اس کے ساتھ جو اسرائیل ہے وہ بھی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہی اس پوزیشن پہ آیا۔ دنیا جہان کی یہودیوں نے پیسے اکٹھے کر کے اپنے لیے فلسطین کے اس سرزمین پہ بہتر جگہ، مواقع تلاش کی۔ میں وہ دور پہ ہسٹری پہ نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن آج پورے اسلامک ورلڈ پہ اسرائیل ایک طاقت بنی ہوئی ہے۔ اس کے لیے آپ بھی کام کر رہے ہیں، میں بھی کام کر رہا ہوں، دوسرے بندے بھی کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کیونکہ اس کے ہر سامان ہمارے گھروں تک پہنچ رہا ہے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت سے چیزوں کو اہمیت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، ابھی میں آتا ہوں بلوچستان اس ملک کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ تھوڑا سارے ساتھی اس کو سنیں تاکہ آنے والے وقت میں ایک بہتر راستہ نکل سکے ہمارے لیے۔ پاکستان کی اہمیت اس وقت بلوچستان کے علاوہ، بلوچستان کے بغیر بالکل کمزور پوزیشن پہ ہوگا، انتہائی کمزور پوزیشن پہ ہوگا۔ اس وقت جو بین الاقوامی طور پہ رشتہ جوڑا جا رہا ہے معاشی و معاشرتی، جناب اسپیکر صاحب، وہ بلوچستان کی رچ سرزمین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے پیمانے پہ جو دولت اس کے سینے کے نیچے دفن کیے ہیں، اسی سرمائے، اسی گولڈ، اسی کاپر، اسی گیس اور اسی گوادر کی وجہ سے ابھی رشتہ ہے۔ چائنا اس وقت کہیں کوئی معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گوادر کی وجہ سے ہی
हमारे साथ बैठने के लिए तैयार है और ग्वादर बलूचिस्तान की कलमतों का तलवार से लिया हुआ सरजमीन है। इसी तरीके से रिकॉर्डिक अगर आज अमरीकी कंपनी हमसे बात करना चाहती है, बैरक बोर्ड अगर हमसे बात करना चाहता है, तो इसकी अहमियत इसलिए है कि बलूचिस्तान में है और ये एक रिश्ता इंटरनेशनली जो जोड़ी जा रही है बलूचिस्तान की वजह से जोड़ी जा रही है। इसी पैमाने पे सिंध के और बलूचिस्तान के वसी पैमाने पे जो माइनिंग किया जा रहा है, तो ये एक अहमियत के हामिल है। आज बलूचिस्तान की बहुत बड़ी अहमियत है। बलूचिस्तान को क्या मिल रहा है इससे, इस सरजमीन के वासियों को इससे क्या मिल रहा है? हम अपने लोगों को इस हवाले से, इस जदीद दौर से, नए चैलेंजेस से आया मुकाबला कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है। ना यहाँ इस सूबे में ना पश्तून के पास ये पॉलिसी है, ना बलूच के पास ये पॉलिसी है। हमें मिल के मुल्क के हिस्से होते हुए फर्स्ट हम इस सरजमीन पे जो बैठे हुए हैं, इसकी जो वसाइल हैं, जो हजारों साल से यहाँ दफने हुए वसाइल हैं, इस सरजमीन के लोगों की अमानतें, और इन अमानतों को ख़यानत करना इंतहाई ज़्यादती होगी। मैं समझता हूँ जनाब स्पीकर साहब, यही सूरत हाल। मेहरबानी करके आप बजट के पेपर आए हैं, तो ये टाइम का भी थोड़ा ख्याल ये रखें। तो इसी बजट से ही मुताल्लिक है, क्योंकि हम जोड़े हुए चीज़ों को इस बजट पे पहले मैंने कहा था कि ये तो एक डिस्ट्रिक्ट की सीवरेज लाइन की बराबर भी नहीं है। उस पर मैं आता हूँ इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर, इस मुल्क में 56 कारपोरेशन, हम इनके जितने भी एमडी हैं रिटायर आर्मी के, एक बलोच नहीं है। आया हम इस मुल्क के अगर हिस्से हैं, हमारे लिए रिकॉर्डिंग अगर अहमियत रखती है, इस मुल्क के लिए अहमियत रखती है, कम से कम यहाँ जो हमारी हिस्सा होगी, कम से कम वो भी हमें मिलना चाहिए। लेकिन हम चिल्ला चिल्ला के कभी हमारी ये आवाज़ को सुनाई नहीं गई। तो यही हवाले से बाकी हम चीज़ों को देखते रहते हैं। पाकिस्तान में जो एलीट क्लास है, ये दौलत का जो सरचश्मा है, ये वहाँ जा रहा है। मैं आपको एक मिसाल दूँ, जितने शुगर्स मिल यहाँ हैं, या तो सियासी तौर पे असम्बलियों में हैं, या बड़े बड़े चौधरी हैं। यहाँ की फसल सही होगी भी इनकी दौलत बढ़ेगी, या बाहर से मंगवाएंगे भी इनकी दौलत बढ़ेगी। इन लोगों ने इसी मुल्क से ज़री बैंक से ट्रिलियन के हिसाब से लोन लिए गए, फिर माफ़ करवाए गए। ज़री बैंक लाहौर से, फैसलाबाद से, बावलपुर से कहीं पैमाने पे इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे लोन लिए गए, फिर उनको माफ़ करवाया। आया कोई एक यहाँ ज़मींदार का लोन माफ़ करवाया गया है? मजमूई तौर पे जो बलूचिस्तान के हब में जितने भी कारखाने लगे हैं, जनाब स्पीकर साहब, लाहौर के लोग आए, कारखाने के नाम पे यहाँ से लोन लिया गया, उसके बाद इस फैक्ट्री को मार्गेज किया गया। 2 साल के बाद ये मशीनरी उठा के लाहौर लेके गए और वो फैक्ट्री इनके कब्जे में रहा। तो यहाँ बलूचिस्तान के अवाम को एक टेढ़ी पैसा भी फ़ायदा नहीं।